بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت کا دورانیہ۔ اس وقت تبلیغی جماعت دنیا بھر میں موضوع بحث ہے۔ یوں تو یہ جماعت دیوبندی مسلک کے علماء کی تشکیل شدہ ہے۔ اس کو 6 نمبر والی جماعت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی محنت کا دائرہ انہی 6 نمبر پر ہی منحصر ہے۔ پہلا نمبر ایمان، کہ اللہ ہی ہم سب کے خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی حاکم ہیں، کہ زندگی میں صرف انہی کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ماننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے اور رسول ماننا، اور اللہ کے بعد ساری دنیا سے افضل ماننا، اور ان سے بے انتہا محبت کرنا، اور ان کے حکموں کی اطاعت کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہے نماز، کہ نماز فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان، وہی معراج ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ جب اللہ ہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے تو 8واں پہر اسی کے گنگانا، اسی کا ذکر، اسی کی فکر اور اس کے مرضیات کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور علم کے لیے صرف قرآن حدیث کافی ہے۔ جتنا ہو سکے قرآن حدیث پڑھیں اور علماء سے تعلق رکھیں تاکہ اللہ اور رسول کے صحیح مراد کو پہنچ سکیں۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو مکرم بنایا ہے، خصوصاً مسلمان، خواہ وہ کسی بھی قبیلے اور وطن کا ہو، کسی بھی مسلک و مشرب کا ہو، انتہائی قابل احترام ہے۔ پھر جب وہ رشتہ دار یا پڑوسی ہو تو اس کے حقوق تو واضح ہیں۔ 5واں نمبر ہے اخلاص نیت۔ نیت ہی اعمال کا وزن ہے۔ اور آخری اور 6واں نمبر تفریغی اوقات ہے۔ انہی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا۔ ان 6 غیر متنازع باتوں پر عمل کرنے سے سارے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مذاکراتی دستور کے مطابق بڑے سے بڑے عالم کو بھی ان 6 نمبرات سے باہر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس جماعت کے چھوٹے بڑے اجتماع میں ایسے ہی کسی تربیت یافتہ سے بات کرائی جاتی ہے، لیکن کسی نے ان حدود کو پھلانگنے کی کوشش کی تو ان سے بھی احتیاط برت لی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی سے لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن ان کا مطمع نظر کو جاننا ضروری ہے، اور وہ ہے ایک خالص دینی ماحول کی تشکیل۔ خود جماعت کی چلت پھرت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کے دن بھر کا معمول ایک ایسے دینی ماحول کا خوگر ہوتا ہے جس سے دنیا کی گرد چھٹ جاتی ہے۔ ان کے ماحول میں فجر کے بعد مکمل 6 نمبروں کا مذاکرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انفرادی اعمال کی اجازت ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد ہر روز مشورہ ہوتا ہے۔ مشورے سے پہلے آداب مشورہ بیان کیا جاتا ہے، جس کا ایک امیر ہوتا ہے جس کے ہر فیصلے پر تسلیم ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ امیر کی ہدایت پر عمل کرنے کی اتنی تاکید ہوتی ہے کہ جماعت سے ہٹ کر بھی وہ بڑوں کی اطاعت کا خوگر بن جاتا ہے۔ مشورے سے پہلے کوئی آپسی مشورہ نہیں، اور مشورے کے بعد اس پر کوئی تبصرہ نہیں۔ مشورے میں آج دن بھر میں کس کی کیا ذمہ داری ہوگی پر فیصلہ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خدمت پر بات ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس طرح خدمت کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جن احباب کا خاصا وقت جماعت میں لگا ہوتا ہے وہ بہترین سماجی خدمت گزار نظر آتے ہیں۔ بیانات وغیرہ کے لیے دوسروں کا نام پیش کریں۔ اس حکمت سے اندر کا عجب ختم ہو جاتا ہے۔ ناشتے کے بعد تعلیمی کتاب ہوتی ہے جس میں مسائل کے بجائے صرف فضائل ہوتے ہیں، جس سے شخصیت میں دینی جذبات کا افور ہوتا ہے، اور جب یہ فضائل بار بار سنے جائیں گے تو دماغ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اس کے احکامات کا پابند ہو جائے گا۔ اب چاہے وہ کسی بھی دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو جائے یا کاروبار کا ازدحام ہو جائے، اللہ کی مرضیات ہمیشہ پیش نظر رہیں گی۔ ظہر کی نماز کے بعد محلہ والوں کے سامنے اپنے آنے کا مقصد رکھتے ہیں کہ ہم نہ ووٹ مانگنے آئے ہیں نہ نوٹ، ہم تو بس کلمے کی بنیاد پر آپ کے محلے میں آئے ہیں، کچھ سیکھنا اور سکھانا ہو جائے۔ ظہرانے کے بعد پھر تعلیم ہوتی ہے۔ کتابی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذاکرے ہوتے ہیں جس میں ایک دوسرے کی نماز اور اذکار کی تصحیح ہوتی ہے۔ یقین کریں یا نہ کریں، لفظ لفظ کی تصحیح پر گھنٹوں لگتے ہیں۔ عموماً عصر بعد گشت ہوتی ہے۔ گشت سے پہلے آداب گشت بیان کیے جاتے ہیں کہ امیر کی ہدایت کے مطابق چلیں،
پھر ایک متکلم ہوتا ہے، وہی لوگوں سے بات کرتا ہے، دوسروں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک رہبر ہوتا ہے جو مقامی فرد ہوتا ہے، وہ پورے احترام سے جس سے ملنا ہے اس کا مختصر تعارف بتا کر ملاتا ہے، اور چند ذاکرین ہوتے ہیں جو گشت میں خاموش دکھائی دیتے ہیں، دراصل وہ مستقل دعا میں مصروف رہتے ہیں، اور جب گشت ختم ہوتی ہے تو سب کی زبان پر استغفار ہوتا ہے کہ ناقص ایمان لے کر کامل ایمان کی دعوت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما اور اس کام کو قبول فرما۔ گشت سے پہلے دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ، ہم جن سے ملنے جا رہے ہیں ان کے دل میں ہماری محبت اور ہمارے دل میں ان کی محبت ڈال دے۔ پھر ایک امیر متعین ہوتا ہے جو جماعت کو پورے ضوابط کے ساتھ لے چلتا ہے۔ مغرب کے بعد بیان، عشاء کے بعد کھانے سے پہلے آداب طعام و شرب، سونے سے پہلے دن بھر کا اپنے اعمال کا محاسبہ، کہ توفیق پر شکر اور غفلت پر ندامت محسوس کرنے کی تلقین کے بعد تہجد میں اٹھنے کے نیت کے ساتھ جلد سونے کو کہا جاتا ہے۔ بعد جماعت نماز کے اہتمام کے ساتھ نوافل اور نفل نمازیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کے لیے بھی ماحول بنا رہتا ہے، اور اپنے اپنے شیوخ کی ہدایت کے مطابق اذکار کی بھی تلقین ہوتی ہے۔ اس ماحول میں اگر کوئی 3 دن، 10 دن، 40 دن وقت لگاتا ہے تو اس کے احوال میں کتنا تغیر آ جاتا ہے، یہ سمجھداروں کے لیے کافی ہے۔ اس جماعت کا نہ بجٹ ہے، نہ رجسٹر، نہ اشتہار ہے، نہ تشہیر، نہ عہدے ہیں، نہ کرسی، سیاست میں بھی نہ کسی کی تعریف، نہ کسی کی مذمت، نہ حالات پہ کوئی تبصرہ، نہ کسی کی گفتگو پر کوئی خیال۔ اپنے جلسوں اور پروگراموں کے لیے بھی کبھی کسی میڈیا کو استعمال نہیں کیا جاتا، اور کبھی بھی جلسے میں کسی مقرر کا نام نہیں بولا جاتا۔ یوں مسلمانوں کے بے شمار مسائل ہیں، ان کا کہنا ہے سارے مسائل کا حل اللہ سے تعلق میں ہی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، ہم اس کے لیے ماحول سازگار کر رہے ہیں اور فرد فرد میں یہ احساس جگا رہے ہیں۔ جب کسی شخص کو احساس ہو جائے کہ وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے تو وہ فنا فی اللہ ہو کر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں لگے گا۔ اس لیے ہر وہ مختلف فی مسئلے سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی ساری محنت انہی 6 عناوین کے دائرے ہی میں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں دہشت گردی نظر آتی ہے تو کور چشمی اور بددیانتی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔